کا موسم تھا، کھجوروں کے گچھے درختوں پر لگے ہوئے تھے، پاس ہی کھجور ایک کھڑی تھی۔ کہنے لگا وہ کھجور کے اوپر جو ایک گچھا لٹک رہا ہے نا، وہ ٹوٹ کر نیچے آئے اور آ کر آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے۔ اگر وہ آپ کو نبی مان لے گا، آپ کی نبوت کی شہادت دے دے گا، تو پھر میں بھی آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن اتنا مانتا ہے جو نبی ہوگا وہ کر کے دکھائے گا۔ کی خیال ہے؟ عقیدہ تھا کہ نہیں اس کا؟ تھا نا۔ تو پھر جو کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، ہاں جی، ایک ذرے کا اختیار مانے تو کافر بنا دیتے ہیں، تو ان سے تو پھر یہ بغیر کلمہ پڑھے جو کہہ رہا تھا جو نبی ہوگا وہ کر کے دکھائے گا، وہ زیادہ بہتر نہیں نکلا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان بھی سبحان اللہ۔ فرمایا ہوئے یہ بتا اس کو تو بلائے گا یا میں حکم دوں؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا جی میں اس کو بلاؤں گا، کیونکہ اس کو یہ زیادہ مشکل لگا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کر کھجور کے درخت کے پاس جا کر کہہ دے، اوے کھجور کے گچھے تجھے اللہ کے محبوب نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جا کر کہا کھجور کے گچھے تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ بس یہ پیغام سننے کی دیر تھی، وہ کھجوروں کا لدا ہوا گچھا اپنی جگہ سے ٹوٹا، دھڑم کر کے نیچے نہیں گرا، بلکہ جس طرح سے آدمی درخت سے آہستہ آہستہ اترتا ہے نا، اس طرح سے وہ زمین پر آیا۔ اللہ کی شان سبحان اللہ۔ وہ چلتا ہوا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بول کر اس نے کہا، اللہ کی شان، وہ بولا بھی، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا اونچیاں نشانہ سرکار دیاں، کیا بات ہے۔ یہ کہنے والوں کہ کچھ نہیں کر سکتے، سن لو، اونچیاں نشانہ سرکار دیاں، میرے سونے من مونے من ٹھار دیاں، سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے، اونچیاں نشانہ سرکار دیاں، اونچیاں نشانہ سرکار دیاں، میرے سونے من مونے من ٹھار دیاں، اونچیاں نشانہ۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اچھا پھر تعجب کی بات یہ، جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو ساتھ اس دیہات سے آنے والے نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ واپس جا، جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جڑ جا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پیغام سنایا، اس نے واپس چلنا شروع کر دیا۔ جیسے آدمی درخت کے اوپر چڑھتا ہے نا، وہ ویسے اوپر چڑھا اور جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جا کر فٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ واہ مدینے والے تاجدارا، کبھی آپ بغیر گٹلی کے کھجوروں کا باغ اگا دیتے ہیں اور کبھی اشارے اور پیغام بھیج کر کھجوروں کا گچھا توڑنا بھی جانتے ہیں، پھر سے جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم توڑ تو سکتے ہیں، وہ بھی کسی ذریعے سے، چھری سے، کلاڑی سے، آری سے، وغیرہ وغیرہ چیزوں سے ہم توڑ تو سکتے ہیں، لیکن اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود
کوئی دوبارہ اس کو ویسے کا ویسا جوڑ سکتا نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کے آرڈر سے وہ کھجوروں کا گچھا ٹوٹا بھی ہے، پھر دوبارہ وہیں جڑ بھی گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا بیٹا جس کا نام ہے عکرمہ، ایک دن نبی پاک علیہ السلام ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، پاس آ گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں نا؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا، وہ ندی کے پار وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ چل کر آئے، پھر پانی کے اوپر تیر کر آئے، پھر آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اکرمہ جا کر اس پتھر کے پاس جا کر کہہ دو اے پتھر تمہیں اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دوڑتا پتھر کے پاس گیا، جا کر کہا تجھے اللہ کے محبوب نے بلایا ہے۔ یارو پتھر سنا نہیں کرتا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر گیا پتھر نے سننا بھی شروع کر دیا۔ پتھر چلا نہیں کرتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر گیا پتھر نے چلنا بھی شروع کر دیا۔ یارو کوئی پتھر پانی کے اوپر تیرا نہیں کرتا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر ہوا پتھر نے پانی کے اوپر تیرنا بھی شروع کر دیا۔ پتھر کبھی بولنا نہیں کرتا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر ہوا پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا ندی کے پار نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ پتھر دل ہے تو نہ بولے بے شک، لیکن جس کا دل سرکار کی محبت کے لیے موم ہے اس کو تو میں دعوت دوں گا نا، آقا کی عظمت سنی ہے نا تو پھر بولنے بھی سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا، اللہ کی شان سبحان اللہ۔ ادھر سے آ کر پتھر نے کلمہ پڑھا، ادھر آ کر اکرمہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضور کا صحابی بن گیا۔ اللہ کی شان سبحان اللہ۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اللہ کی شان ابو جہل کا سگا بیٹا جناب اکرمہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جنگ لڑتا ہے تو نبی پاک کے لیے نعرہ لگاتا ہے، تو اللہ کے محبوب کا نعرہ لگاتا ہے، اپنے ابے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا تھا نا ان شانئک ھو الابتر، محبوب پیارے جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، اسی کا ذکر ختم ہونے والا ہے۔ اب کسی منبر سے کبھی آپ نے ابو جہل کا ذکر خیر سنا؟ بولیں جب بھی بے ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو لعنتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے غلیظ کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، نام جب بھی آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ خیر سرکار کی شان سبحان اللہ۔ اب سنیں ترمذی کی حدیث، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلا۔ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا يَقُولُ
السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ نکلا نا تو راستے میں جو بھی درخت آیا، جو بھی پتھر آیا، ہر درخت اور پتھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا، بھائی بول لیں یار، آپ بھی پڑھ لیں، السلام علیکہ یا، بولیں السلام علیکہ یا۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ اب اسی سے ملتی جلتی روایت سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، وہ بھی سن لیں۔ شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں نکلا، میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، راستے کے اندر جو بھی درخت آیا، جو بھی پتھر آیا، ہر درخت کے اندر سے آواز آ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ سیرت حلبیہ کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا کیا آواز آ رہی تھی؟ بولو الصلاۃ۔ ہاں، یہ درود کوئی معمولی درود ہے؟ یہ وہ درود ہے جو درختوں نے بھی پڑھا، جو پتھروں نے بھی پڑھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ایک بندہ کہنے لگا جی پتھر ہی پڑھے ہیں نا، صحابہ تو نہیں پڑھیا۔ اچھا، امام قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت پر کتاب لکھی۔ حضور کی عظمت کے اوپر اول درجے کی کتابوں میں شامل ہوئے۔ کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفاء شریف کی شرح لکھی، جس کا نام ہے نسیم الریاض۔ شرح شفاء نسیم الریاض۔ نسیم الریاض کے اندر سے پڑھ رہا ہوں، جلد 3 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 399 پر واضح لکھا موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ تو خیر، ہمارے آقا کی یہ شان ہے، حضور کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، پتھر بھی ولیے سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، جتنی بھی مخلوق ہے، فرمایا ساری مخلوق مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا بولیے رسول ہوں۔ اس لیے تو سرکار نے یہ بھی فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیں ایمانداری سے، میں اپنے لجپال آقا کی شان سنا رہا ہوں، کسی کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ بولیں، دیکھ لو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ لیکن میں گیا 27 چک میں، وہاں میں نبی کریم علیہ السلام کی شان سنا رہا تھا تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی موضوع چینج کرو۔ میں کہا کیوں، اس موضوع نال کنڈے لگے، موضوع چینج کرو۔ اور نہیں جی تسی پہلے بھی آئے درود شریف دے بارے تقریر کر گئے۔ میں کہا اچھا درود شریف دے بارے تینوں تقریر کراں، کی مسئلہ؟ کہتا ہے یہاں کوئی درود کا منکر رہتا ہے؟
آپ نے یہاں درود کے بارے میں تقریر کر دی، پوری تقریر درود و سلام پر کر دی، یہاں کیا ضرورت تھی؟ یہاں کوئی درود کا منکر بیٹھا ہے، آپ ان کو نماز کا بتاؤ، آپ ان کو خوف خدا کا بتاؤ۔ میں نے کہا اچھا اتنے کوئی نماز دا منکر بیٹھا ہے؟ اگر تیرا قانون مانو تو پھر نماز پر بھی تقریر نہیں بنتی، یہاں کون سا نماز کا کوئی منکر بیٹھا ہے؟ پڑھے یا نہ پڑھے وہ بعد کی بات ہے، لیکن کوئی منکر بولے، کوئی منکر نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا اصول مان لیں تو پھر نماز پر بھی تقریر، میں قرآن کی شان بیان کروں وہ بھی تقریر نہیں ہو سکتی، کیوں؟ یہاں کون سا کوئی قرآن کا منکر بیٹھا ہے؟ توجہ ہے؟ چلے بولے سبحان اللہ۔ ہاں پیڑاں ہور تے پھکیاں، اللہ اکبر، بابا جی نے کیا خوبی فرمایا تھا۔ خیر حضور کی عظمتیں سبحان اللہ۔ ایک پینڈو نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا، اپنی بغل کے اندر مردہ گو کو اٹھایا ہوا تھا، آ کر کہنے لگا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ گو کو نیچے پھینک دیا، کہنے لگا اگر یہ گو بول کر آپ کی نبوت کی گواہی دے میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس مردہ گو کے پاس تشریف لے گئے اور سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ اب کئی ہمارے دوست نا چھوٹی سی بات پر شرک کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کسی فوت شدہ کو لفظ یا سے پکارنا یہ شرک ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، مردہ گو، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا دبو من انا، گو ذرا بول تو صحیح میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، بول تو صحیح میں کون ہوں، ذرا بولو تو صحیح بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا دب من انا، اے گو بول کے بتا میں کون ہوں۔ اللہ کی قسم ہے مردہ گو کے اندر زندگی واپس آ گئی، بول پڑی، انسانی بولی میں بولی اور کہنے لگی انت رسول اللہ و خاتم النبیین، کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں نبوت پانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اب بتائیے سرکار کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی کہ نہیں دی؟ درختوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ پتھروں نے پڑھا کہ نہیں؟ جانوروں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی کہ نہیں دی؟ الحاج محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ، عاشق رسول، بڑے عظیم ثناخواں، پتہ ہے کون سے ثناخواں؟ وہ ثناخواں جو ہاتھ باندھ کر، سر جھکائے، آنکھیں بند کر کے، نوٹوں پر نظر جما کے نہیں، گنبد خضرا پر نظر جما کر نعتیں پڑھنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، ہائے ہائے، کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، او جدر لنگ دا گیا دن چڑھاوندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھاوندا گیا۔ اللہ اکبر۔ او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھاوندا گیا۔ اللہ اکبر، کیا شانیں ہیں سرکار کی، کیا عظمتیں ہیں میرے لجپال سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
اچھا ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ حضور نے دیکھا ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے اس کو درخت کے ساتھ باندھ کے نا پاس آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا اور وہ سویا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں سے گزرے نا، چونکہ ہر شے جانتی ہے کہ حضور اللہ کے، بولیے اللہ کے رسول ہیں، ہر شے، یہ حدیث ہے، فرمایا ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور باقی رسول تو اپنی اپنی قوموں برادریوں کے رسول آئے نا، حضور علیہ السلام صرف برادریوں، قوموں اور انسانوں کی نہیں، جس کا اللہ ہے اس کے مصطفیٰ نبی بن کر آئے، ساری مخلوق کے نبی ہیں، کیا درخت ہے، کیا پتھر ہے، کیا درندے ہیں، کیا پرندے ہیں، سب کے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ جو تھی نا ہرن باندھی ہوئی، اس نے دیکھا حضور جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر نا حضور علیہ السلام کو بلانا شروع کر دیا، اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے لگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سرکار کی ایک عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کل کائنات کی ہر چیز کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ ہمیں تو دوسروں کی بولی سیکھنی پڑتی ہے نا، پھر جا کر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے ہر مخلوق کی بولی کا علم عطا فرمایا۔ اس کی الگ دلیلیں ہیں، قرآن بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ حضور کو ہر چیز کی بولی آتی ہے، حدیثیں بھی اس پر موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، ٹائم مختصر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے مکالمہ کیا، بات چیت ہوئی، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں تو خوراک کھانے آئی تھی کہ پیٹ بھر جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا تو جا کر اپنے بچوں کو پلاؤں گی، آقا میرے ننھے منھے بچے میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، میری مدد کریں آقا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے ضمانت دیں، آقا میری ضمانت دیں، کرم کریں، مہربانی کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں بھی گارنٹی دیتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ فرمایا میں نے چھوڑ دیا اور تو واپس نہ آئی، تو پھر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوڑیں اور میں اگر واپس نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا۔ اللہ اکبر، چھوڑ دیا، وہ چلی گئی جنگل کی طرف۔ ادھر سے وہ شکاری تھوڑی دیر کے بعد جاگ اٹھا، جب دیکھا کہ ہرن غائب ہے تو پاس اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا جی میری وہ ہرن جو میں نے شکار کی تھی آپ نے چھوڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے چھوڑا ہے۔ وہ کہتے جی میں نے اتنی مشکل سے پکڑی تھی آپ نے چھوڑ دیا، کمال کیتا تسی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں فکر کرتا ہے، وہ واپس آ جائے گی، میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی آپ کمال کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے چھوڑ دی اور دوسری بات آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے گی۔ بلا کبھی چھوٹا ہوا جانور، وہ بھی ہرن، شکاری کے ہاتھ سے نکل جائے، کبھی واپس آنے والا لگتا ہے کہ وہ شرافت کے ساتھ خود بخود آ کر پیش ہو جائے گا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے فکر ہو جا، پریشان نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آ جائے گی، فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ آ جائے گی۔ بس یہ تکرار جاری تھا، تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ جنگل کی طرف سے وہی ہرن اپنے ننھے ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ شکاری ہکا بکا رہ گیا، بھائی یہ کون اتنی عظمت والے انسان ہیں جنہوں نے ہرن کو چھوڑا اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ چھوڑا کہ واپس بھی آئے گی اور وہ آ بھی رہی ہے۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا جی آپ کون ہیں اتنی شان و عظمت والے؟ فرمایا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر حیرانگی میں کھڑا ہوا ہے۔ ادھر سے وہ ہرن آئی اپنے بچوں کے ساتھ، اس نے بھی آ کر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، کلمہ پڑھا۔
بس ادھر سے ہرن نے کلمہ پڑھا، ادھر سے شکاری نے بھی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا سر، اور غلام مصطفیٰ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں جی آپ کے صدقے سے یہ ہرن والا ذریعہ بنا، سبب بنا، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، آپ کی غلامی کا جو پٹا ہے وہ مجھے نصیب کیا ہے، تو آقا آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس ہرن کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ہرن اپنے دونوں پنجے اگلے اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی جنگل کی طرف واپس چلی گئی، اور نبی پاک علیہ السلام اس بندے کو اپنی غلامی میں لے کر مدینہ شریف چل دیے۔ اللہ اکبر۔ کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، او جدھروں لنگدا گیا دن چڑھاوندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ایسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھاوندا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔